اس میں کوئی 12 اعتراضات سی ایم آئی ٹی نے اس کی نشاندہی کی ہے کہ 12 ایسے نکات ہیں جس پہ عمل درآمد نہیں ہوا، اس میں بے ضابطگیاں ہوئی ہے، اس میں ٹیسٹ نہیں ہوا ہے، اس میں انٹرویو نہیں ہوا ہے، ان بندوں کو لگایا گیا ہے۔ تو اب وہ سی ایم آئی ٹی رپورٹ پر وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا، مشیر تعلیم صاحب نے کہا کہ اگر معائنہ ٹیم نے، وزیر اعلیٰ معائنہ ٹیم نے اس حوالے سے رپورٹ پیش کی تو اس پہ مکمل عمل درآمد ہوگا۔ آج رپورٹ پیش ہوئے، پتہ نہیں کتنے دن گزر گئے، کیا اس میں ملوث افراد کو سزائیں دی گئی، ان کو معطل کیا گیا، کیا سزائیں ہوئی ہے، یہ تمام تفصیلات اگر شفافیت ہے، اگر گڈ گورننس ہے، اگر حکومت نے کہا ہے کہ ہم گڈ گورننس لائیں گے کرپشن کے خلاف، تو یہ اس حکومت کا سب سے بڑا دلیل ہے کہ اس میں کرپشن ہوئی ہے۔ آپ تشریف رکھیے مشیر صاحب۔ یہ پہلے بھی یہاں پہ کھڑے ہو کے انہوں نے یہ باتیں کی، میں نے اس کو اس دن پہ بتایا کہ آپ یہاں پہ سوال لے آئیں، میں اس کا تفصیلی آپ کو جواب دے دوں گا، اور اس نے کہا سی ایم آئی ٹی کا ابھی تک وہ رپورٹ نہیں آیا ہے، جیسے آ جائے گا تو ہم آپ کے دکھائیں گے، آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ نہیں، رپورٹ نہیں آیا ہے، یہ رپورٹ نہیں آیا ہے، آپ غلط بات کر رہے ہیں۔ نہیں، غلط بات، رپورٹ جب آئے گا تو آپ کو میں دکھاؤں گا رپورٹ، اسی وقت ابھی تک رپورٹ نہیں آیا ہے۔ آپ صرف اپنے وہ سوشل میڈیا والے باتیں وہی ابھی تک یہاں پہ دہراتے ہو، آپ جب رپورٹ آئے گا آپ کو میں دکھاؤں۔ یہ کوئٹے کے حوالے سے جو پوائنٹ یہاں پہ ریز ہوا تھا، کوئٹے کے بعد وہ معاملہ ابھی تک ہمارا اسی طرح کھٹائی میں پڑا ہوا ہے، اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں بھرتیاں بھی ہو رہی ہیں۔ اب سوشل میڈیا پہ اگر آپ دیکھ لیں بہت ساری چیزیں اب دوسرے ڈسٹرکٹس کے حوالے سے بھی آ رہی ہیں، تو جناب اسپیکر کہیں پہ تو آگ ہے جو دھواں اٹھ رہا ہے۔ تو جناب والا ابھی ریسنٹلی ظہور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، احسان شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں مکران ڈویژن کے، لالا رشید بیٹھے ہوئے ہیں، اور آسکانی صاحب اٹھ کے چلے گئے۔ ان کی ڈسٹرکٹ کے حوالے سے جناب والا جو سوشل میڈیا پہ چیزیں آ رہی ہیں، اس حوالے سے وہاں پہ جو بھرتیاں ہوئی ہیں اس میں بڑے پیمانے پہ بے قاعدگیاں ہوئی ہیں۔ اگر کوئٹے کے حوالے سے سی ایم آئی ٹی کی رپورٹ بروقت آ جاتی، اس پہ بروقت ذمہ داروں کے خلاف کارروائی ہوتی، تو آج ڈسٹرکٹ کیچ کے حوالے سے یہ چیزیں سامنے نہیں آتی۔ اور اس میں جناب والا اب اس میں سوشل میڈیا پہ ایک نام چل رہا ہے، نیاز کریم صاحب ہیں، کوئی جونیئر کلر کی پوسٹ پہ بھرتی ہوئے ہیں۔ جس دن جناب والا جونیئر کلر کی ٹیسٹ اور انٹرویوز ہو رہے تھے، یہ موصوف جو ہے یہ دبئی میں بیٹھے ہوئے تھے، یہ دبئی میں بیٹھ کے اپنا کوئی کام کر رہے ہیں یا کوئی بزنس کر رہے ہیں یا کوئی ملازمت کر رہے ہیں، اور جس دن ٹیسٹ انٹرویو ہو رہے ہیں اس دن بھی اس بندے کا ریکارڈ آپ چیک کر لیں، اس دن بھی یہ دبئی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جناب والے یہ چیزیں چھپتی نہیں ہے، اس کی پاسپورٹ پہ اسٹیمپس آپ دیکھ لیں، باقی چیزیں دیکھ لیں، یہ تمام چیزوں کے باوجود وہ جو ہے مکران کی ڈسٹرکٹ کیچ کی جو ہے پوسٹوں پہ وہ بھرتی ہوتے۔ اچھا ہوا جام صاحب بھی آ گئے، ہم ان کے سامنے جو حکومت کی کارکردگی ہے یا جو ٹرانسپیرنسی ہے جس پہ آج بحث ہو رہی ہے، اس ٹرانسپیرنسی کا چہرہ چاہے جام صاحب بھی دیکھ لیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ بروقت اگر ہماری اس کوئٹے کی پوسٹوں کے حوالے سے رپورٹ آ جاتی، جام صاحب آپ کا بھی توجہ چاہیں گے، تو یہ ڈسٹرکٹ مکران میں جو بھرتیاں ہوئی ہیں اس کے حوالے سے جو بے قاعدگیاں ہوئی ہیں بھرتیوں میں، اس میں میں محمد خان صاحب میں کمپلیٹ کر، میں آپ پہ بلیم نہیں لگا رہا، میں آپ کا نام نہیں لے رہا، میں آپ کا نام نہیں لے رہا محمد خان صاحب، جنہوں نے کیا میں ان کا نام لے رہا ہوں۔ میں نے تو خدا نخواستہ یہ نہیں کہا کہ آپ نے کیا ہے، نہیں، میں خدا نخواستہ یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے کیا ہے، میں ثبوت آپ کو دے رہا ہوں جناب والا، میں نام بتا رہا ہوں۔ صاحب آپ تشریف رکھیں، میں چیزوں کی، تو جناب اسپیکر ڈسٹرکٹ کیچ کے حوالے سے ہو رہی ہیں، اب کل ڈسٹرکٹ خوزدار کی اپوائنٹمنٹس ہونے جا رہی ہیں، پھر شاغی ڈویژن کی ہوں گی، پھر پرسوں جام صاحب کے اپنے حلقے کی ہوں گی۔ تو جناب والا اس کوئٹے والے ایشو کو جلدی نمٹایا جائے تاکہ باقی جو کرپشن ہو رہی ہے، اب یہاں پہ لانگو صاحب وہ سی ایم آئی ٹی نے ابھی تک رپورٹ نہیں دی۔ سر میں آپ کو نام بتا رہا ہوں، نیاز کریم صاحب کو آپ نے جونیئر کلرک بھرتی کیا ہے،
जिस दिन उसकी टेस्ट इंटरव्यू हुए जूनियर कलर के, वो दुबई में बैठा मजदूरी कर रहा है। ये बड़ा हुआ है। मैं आपको उसकी पासपोर्ट मंगवा ले, उस पे आपको स्टैम्प्स मिल जाएंगे। पासपोर्ट मंगवा ले, उस पे आपको स्टैम्प मिल जाएंगे। FIA से उसका रिकॉर्ड मंगवा ले कि वो किस डेट को दुबई गया था, किस डेट को वापस आया। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये मेरी जाम साहब से भी हमारी ये रिक्वेस्ट है। नहीं, इसमें इस्तेकाक किसी का मजरू नहीं है। इसमें जाम साहब मेरे मोहतरम वजीर आला साहब से रिक्वेस्ट है कि डिस्ट्रिक्ट केच वाले मामले को भी CMIT के हवाले कर दें और एक टाइम लिमिट दे दें ताकि इन सब चीज़ों का इंक्वायरी हो जाए और चीज़ें सामने आ जाए। नहीं तो जाम साहब डिस्ट्रिक्ट केच के 4 MPAs हैं, चारों का ताल्लुक बाप पार्टी से और चारों का ताल्लुक ट्रेजरी बेंचेस से। जाम साहब अपने चैम्बर में इनको अकेले में बुला लें, उनसे पूछ लें कि उनके हल्के में हुए बेकायदगियां नहीं हुई है। अगर वो मानते हैं कि नहीं हुई है तो फिर नहीं हुई है।